قدرتی نظام کے ساتھ چھیڑخانی کا خمیازہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ٹمبر مافیا اپنے چند ٹکوں کے لیے پوری انسانیت کی جان داؤ پر لگائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو درختوں کی کٹائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس حوالے سے کسی کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، جو کہ بعد میں کلائمیٹ چینج کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم پچھلے 2 دنوں سے کے پی میں دیکھ رہے ہیں۔ صرف 48 گھنٹوں میں کے پی کے کچھ علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے سیلاب آ گئے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق 212 لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں 184 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے بھی شامل تھے۔ 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں بنیر، باجوڑ، بٹگرام، سوات، شانگلہ، تورغار اور مانسیرا شامل ہیں۔ صرف بنیر میں 159 افراد جاں بحق ہوئے، 100 کو بچا لیا گیا۔ سیلاب نے 68 گھروں کو نقصان پہنچایا، 61 کو جزوی طور پر اور 7 مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ سڑکیں، پل اور روزمرہ کی چیزیں مکمل طور پر برباد ہو گئیں۔ کے پی حکومت نے 50 کروڑ کی امداد جاری کر دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کلاؤڈ برسٹ ہے کس چیز کا نام کہ جو اتنی زیادہ تباہی مچاتا ہے؟ ہم سب موسلا دھار بارش کو تو جانتے ہیں، لیکن کلاؤڈ برسٹ کوئی عام بارش نہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب آسمان سے 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر یا اس سے زیادہ پانی برس پڑے، یعنی ایک بڑے واٹر پارک کا پول زمین پر خالی ہو جائے۔ مونسون کے موسم میں جنوبی ایشیا میں تیز بارشیں ہونا عام ہے، لیکن کلاؤڈ برسٹ تب ہوتا ہے جب موسم واقعی بیک اپ کر جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں سیلاب بڑھ رہے ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا ماحول تیزی سے گرم ہوتا جا رہا ہے اور ہوا میں نمی یعنی موئسچر کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ اس سے بارشیں اور سیلاب زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال اپریل میں عراق، ایران، کویت اور اردن میں آسمانی بجلی، ژالہ باری اور غیر معمولی بارش نے تباہی مچائی تھی۔ نمی کی مقدار 2005 کے مقابلے میں ریکارڈ سطح پر تھی۔ اس کے 2 ماہ بعد لاطینی امریکہ کے ملک چلی میں صرف 3 دن میں 500 ملی میٹر بارش برسی۔ اتنا پانی کہ اینڈیز کے پہاڑوں کی برف پگھل گئی، اور سیلاب نے سڑکیں، پل، حتیٰ کہ پانی کی سپلائی بھی تباہ کر دی۔ اس سے ٹھیک 1 سال پہلے آسٹریلیا میں اتنی شدید بارشیں ہوئیں کہ وہاں کے سیاستدانوں نے اسے رین بم کا نام دے دیا۔ 20 لوگ ہلاک ہوئے اور ہزاروں گھر تباہ ہو گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار ہم انسان خود ہیں۔ انسانی سرگرمیاں جیسے فوسل فیولز، جس میں کوئلہ، تیل، گیس جلایا جاتا ہے، جنگلات کی کٹائی اور انڈسٹریل پولیوشن گرین ہاؤس گیسز خارج کرتی ہیں۔ یہ گیسز ماحول کو گرم کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق انسانی اعمال 1.1 ڈگری سیلسیس اضافے کا سبب بنے ہیں، جو شدید موسم کو بڑھاتے ہیں اور ایسی آفات کی وجہ بنتے ہیں۔ اب اگر پاکستان کی بات کی، عمران خان کے دور حکومت میں انہوں نے 1 بلین ٹریز کا ایک انیشیٹو لیا تھا۔ اس پر کام بھی شروع ہوا، لیکن جب رجیم چینج ہوئی تو اس کام کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اب اگر آپ سوچیں گے صرف اور صرف 1 بلین ٹریز کے انیشیٹو پر اگر کام ہوا ہوتا پراپر طریقے سے اور اس کو مکمل کیا جاتا، تو شاید ان ناگہانی افوات میں کچھ نہ کچھ کمی تو واقع ہوتی۔ لیکن اب کی جو ہماری حکومت ہے، ان کا ان عوام دوست پروجیکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کا صرف اور صرف ان پروجیکٹ سے تعلق ہے جس کی وہ بڑی سطح پر ایڈورٹائزمنٹ کر سکیں اور اپنے چہرے بڑے بڑے پوسٹرز پر لگوانے میں کامیاب ہو سکیں۔